بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ اسلامی تاریخ کا وہ مقدس شہر ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا مبارک سفر اختیار فرمایا۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا اور صرف 5 دن باقی تھے۔ دن تھا ہفتے کا اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہمارا واحد مقصد حج تھا، کوئی اور ارادہ نہ تھا۔ مدینہ سے حجۃ الوداع کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم اس وقت نکلے جب ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ ہفتہ کے دن ہمارا مقصد حج کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ جب ہم مکہ سے قریب ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو جب وہ بیت اللہ کے طواف اور صفا اور مروہ کی سعی سے فارغ ہو جائے تو احرام کھول دے، پھر حج کے لیے بعد میں احرام باندھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہمارے یہاں گائے کا گوشت آیا۔ میں نے پوچھا کہ گوشت کیسا ہے تو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو گائے قربانی کی ہے یہ اسی کا گوشت ہے۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے بعد اس حدیث کا ذکر قاسم بن محمد سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ قسم اللہ کی، عمرہ بنت عبد الرحمن نے تم سے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے۔ جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم ہدایت فراہم فرمائی، جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفا و مروہ کی سعی مکمل کرے اور پھر احرام کھول دے، بعد میں حج کے لیے نیا احرام باندھے۔ یہ رخصت ان کے لیے تھی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، لیکن جن کے ساتھ قربانی تھی وہ احرام میں ہی رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یہ وہ گوشت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی تھی۔ یہ حجۃ الوداع تھا، محبت، قربانی اور تعلیمات نبوی کا عملی نمونہ، ایک ایسا حج جو رہتی دنیا تک امت کے لیے مشعل راہ بن گیا۔